ہم لوگ سنت پہ عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ اس مہینے میں کسی ایک رات کو خاص کرنا عبادت کی غرض سے، 15ویں شعبان کو خاص کرنا یہ، اور اس دن 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یا رات کو پوری رات جگنا، جس کو شریعت نے تخصیص نہیں کی ہے، یہ اسلام میں بدعت کہلاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ من عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی بھی عمل کیا جو ہمارے حکم کے خلاف ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فہو رد، وہ مردود ہے، غیر یعنی قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں کسی بھی رات کو تخصیص کرنا، راتوں میں جگنا، راتوں میں قرآن پڑھنا، راتوں میں عبادت کرنا، راتوں میں پوری رات جگنا، قبرستان میں جا کے چراغاں کرنا اور کوئی بھی چیز جس کو شریعت نے تخصیص نہیں کی ہے، اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص نہیں کی۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا نبی کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو پورے شعبان کے مہینے میں انہوں نے کثرت سے روزہ رکھا ہے، کسی ایک دن کو انہوں نے تخصیص نہیں کی یا کسی ایک رات کو انہوں نے متعین نہیں کیا۔ اس لیے ہم لوگ ایسی چیزوں کو نہ کریں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہو۔ تو ہمیں اس رات میں یعنی 15ویں شعبان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دن روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہم 14 کو رکھیں، 16 کو رکھیں، 17 کو رکھیں، 20 کو رکھیں، کوئی حد نہیں ہے، لیکن 15ویں شعبان کو رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا ہے، تو میرے بھائی اور دوستوں یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پورے شعبان میں انہوں نے اتنا روزہ رکھا کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھا، لیکن پورے مہینے شعبان کا روزہ یعنی کامل شعبان کا روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان کے مہینے کا۔ تو ہمیں جو اس بات سے سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے کہ ہمیں کامل جو روزہ رکھنا ہے صرف اور صرف رمضان کے مہینے کا رکھنا ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں جتنا رکھ سکتے ہیں رکھیں، قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، اللہ کی عبادت کرنا ہے کریں، زکوٰۃ دینا ہے زکوٰۃ دیں۔ اور اس میں ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے رکھا تاکہ جو ہے رمضان کے مہینے کے لیے ہماری تیاری ہو سکے اور اس میں ہم بہترین طریقے سے رکھ سکیں، ایک عادت بن جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے میں بدعت نہیں کرنا، جیسا کہ لوگ جو ہے 15ویں شعبان کو کرتے ہیں اور 15ویں دن کو جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یا کسی جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، اور ابھی آپ لوگوں نے سنا خطبہ میں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو نار اور جہنم میں ڈھکیل دینے والی چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں کہنا یہ ہے کہ ہم عبادت کریں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کریں، اور جو بھی ان کی مخالفت ہوتی ہے، ان کے قول کی مخالفت ہوتی ہے، ان کے فعل کی مخالفت ہوتی ہے، اسی کو ہم بدعت کرتے ہیں، اور بدعت اگر ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔